اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه وآله صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دارالعلوم فیض صدیقیہ کا سالانہ جشن دستار فضیلت و عرس صاحب مزار جس میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، بڑے دانشور تھے، انہوں نے فرمایا جن جلسوں سے کوئی تحریک پیدا ہو جائے، کوئی ادارہ قائم ہو جائے، اس جلسے کے ذریعے کوئی ملت میں انقلاب آ جائے، اسی کو میں کامیاب جلسہ سمجھتا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جب تک یہ ہمارے جلسے ان کے وجود سے، ان کے قائم ہونے سے ادارے قائم ہوں گے، مدارس قائم ہوں گے، تنظیمیں بنیں گی، تحریکیں بنیں گی، تو جلسے با مقصد ہے۔ بے شک۔ الحمدللہ ہمارے باپو پیر سید غلام حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ اس وقت صحرائے راجستھان سے نکل کر اب راجستھان کے شہروں میں بھی الحمدللہ باپو نے جو دین کی شمع روشن کی ہے، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنے باتیں کی آنکھوں سے کہ دارالعلوم فیض صدیقیہ نے اس 40 سالہ 50 سالہ دور میں جو دین کا کام کیا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور ایسے اللہ کے بندے جو انتخاب الہی ہوتا ہے، اللہ ہر دور میں ایسے بندوں کو پیدا کرتا ہے جو اللہ کے دین کی اپنے خون جگر سے آبیاری کرتے ہیں، شجر اسلام کی اپنے خون جگر سے آبیاری کرتے ہیں، وہ دین کا ایسا شاندار کام کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، رہتی دنیا تک ان کا نام چمکتا ہے۔ تو جو دین کے لیے کام کرے گا، دین کے نام پر مر مٹے گا، اللہ اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرے گا۔ یہ علماء کی بہت مقدس جماعت الحمدللہ اپنے اپنے علاقے میں جو دین کا کام کر رہے ہیں، اور باپو غلام حسین کی قیادت میں جو اس وقت یہ تحریک صدیقیہ جو کام کر رہی ہے، اور اس نے جو لوگوں پر دین کا رنگ چڑھایا ہے اور لوگوں میں ایک دینی ولولہ پیدا کیا ہے، ہر بڑا عالم، ہر مفکر پیر صاحب کے کام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے کہ ایسے صحرا میں سرلاخ زمین پر باپو نے جو دین کا قلعہ قائم کیا ہے، اس کے ذریعے سے الحمدللہ راجستھان میں جو دین کی بیداری آئی ہے، جو مدرسوں کے قیام ہونے کا وقت آیا ہے، اور کہا کہ کسی نے جب تک یہ ادارے اور اس ادارے کو چلانے والے رہیں گے، کبھی دین نہیں مٹے گا، دین ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ جب تک یہ ادارے، ان کی فلک بوس بلڈنگیں اور اس میں پڑھنے والے دین کے سپاہی پیدا ہوتے رہیں گے، تو دین کبھی مٹے گا نہیں، دین ہمیشہ ہر جگہ مسکراتا رہے گا۔ ایسے صحرا میں آج ختم بخاری شریف ہو رہی ہے، اللہ اکبر، یہ پیر صاحب کے قدوم محمد کے لزوم کا صدقہ ہے، اور خانقاہ نقش بندیہ اور مشائخ کے نقش بندیہ کا جو فیضان ہے، ہر سال ہم اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور پیر صاحب یہاں تک محدود نہیں ہے، اب تو سال میں کئی جگہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیر صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں۔ اس لیے آتے ہیں کہ پیر صاحب کے کام میں اخلاص، خلوص، للہیت ہے، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کا دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا اخلاص کا جذبہ الحمدللہ ان کی کامیابی کی جو علامت، ان کی کامیابی کی جو ضمانت ہے، اس طرح باپو ہر جگہ نکل کر نئے نئے اس طرح کے ادارے قائم کرتے رہیں گے۔ اللہ اپنی صحت میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ایسے بندے جہاں بھی رہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اللہ کے دین کا ایسا کام کر جاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ہمیشہ ان کے کاموں کو یاد کرتی ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ حضرت کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی تقریر کا وقت نہیں ہے، صرف مبارکبادی کا وقت ہے، اور ہر عالم الحمدللہ پیر صاحب کے کاموں پر سلام تبریک پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے دین کے مجاہد ہر جگہ، ہر علاقے میں پیدا کرے، تاکہ اللہ کا دین ہمیشہ مسکراتا رہے اور دین کا اس طرح کام ہوتا رہے۔ دین کا کام کرنا میں بس تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.